سائنسدان اور انجینئر ہمارے نظام شمسی کو دریافت کرنے والے دور دراز کے روبوٹک خلائی جہاز کے ساتھ کیسے بات چیت کرتے ہیں؟ جب سائنسدان اور انجینئر کسی خلائی جہاز کو کمانڈ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ناسا کے ڈیپ اسپیس نیٹ ورک یا ڈی ایس این کا استعمال کرتے ہیں۔ بڑے ریڈیو انٹینا کا بین الاقوامی نیٹ ورک چاند پر اور چاند سے دور خلائی جہاز کے ساتھ بات چیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈی ایس این کے زمینی مراکز میڈرڈ، اسپین، کیمرا آسٹریلیا اور امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے آپریٹرز کمانڈ بناتے ہیں۔ کمپیوٹر ان کمانڈز کو ڈیجیٹل بٹس میں بدلتے ہیں۔ اوپر بیان کیے گئے 3 مراکز میں سے جس مرکز سے خلائی جہاز کی سمت ممکن ہو، بڑے انٹینا کو اس کی طرف بالکل ٹھیک طریقے سے موڑ دیا جاتا ہے اور ریڈیو لہروں کا استعمال کرتے ہوئے ان کمانڈز کو خلائی جہاز کو بھیجا جاتا ہے۔ لیکن ریڈیو ویوز کیا ہیں؟ آپ ممکنہ طور پر پہلے ہی جانتے ہوں گے۔ ریڈیو ویوز برقی مقناطیسی اسپیکٹرم کا حصہ ہیں جس میں دیگر لہریں اور روشنی شامل ہیں۔ برقی مقناطیسی توانائی کی ایک قسم ہے جو خلا میں لہروں کے طور پر سفر کر سکتی ہے، جس میں لہروں کے سائز اور وقفہ کے لحاظ سے مختلف خصوصیات ہوتی ہیں۔ بہت لمبی ریڈیو لہروں سے لے کر بہت مختصر گاما شعاعوں تک یہ لہریں ایک وسیع اسپیکٹرم پر پھیلی ہوئی ہیں۔ انسانی آنکھ اس اسپیکٹرم کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کا پتہ لگا سکتی ہے، تو ہم اسے مرئی روشنی کہتے ہیں۔ ریڈیو لہریں برقی مقناطیسی اسپیکٹرم میں سب سے لمبی ہوتی ہیں۔ ڈیپ اسپیس نیٹ ورک یا ڈی ایس این مواصلات کے لیے ایک سکے کے سائز سے لے کر ڈالر کے بل کے سائز تک ریڈیو لہروں کا بھی استعمال کرتا ہے۔ ریڈیو لہریں ہمارے چاروں طرف ہیں، ہم انہیں اکثر استعمال کرتے ہیں جب ہم ریڈیو پر موسیقی سنتے ہیں یا وائی فائی کا استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر سے ای میل بھیجتے ہیں، یا جب ہم سیل فون پر بات کرتے ہیں۔ وائی فائی استعمال کرنے والے کمپیوٹر اور سیل فون دراصل ہائی ٹیک ریڈیوز ہیں۔ ریڈیو لہریں بھی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ یہ روشنی کی رفتار کے برابر ہیں، لیکن ہمارے نظام شمسی بھی بہت بڑا ہے۔ خلائی جہاز تک ریڈیو لہروں تک پہنچنے میں کئی منٹ یا گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ ایک بار جب خلائی جہاز کو سگنل مل جاتا ہے، وہ کمانڈ پر عمل کرتے ہیں، سائنسی ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور بعض اوقات پہلے کبھی نہ دیکھی جانے والی تصاویر اور دوسرا ڈیٹا ڈیجیٹل بٹس کے طور پر زمین پر واپس بھیجتے ہیں۔ سائنسدان اس ڈیٹا سے نظام شمسی کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔